نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بهم تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ ہر عجز و ناتوانی اور عیب، مجبوری، بے بسی سے پاک ہے وہ ذات، یعنی کامل قدرت والی ہے وہ ذات، مکمل با اختیار ہے وہ ذات، جس نے اپنے محبوب بندے کو سیر کرائی رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، بابرکت بنا دیا ہم نے جس کے گرد و نواح یعنی اطراف کو، بیت المقدس کے اطراف کو، اس سرزمین کو بابرکت بنا دیا تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج سے سرفراز فرمایا۔ معراج حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ اللہ نے رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام کعبۃ اللہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی کی سیر فرمائی، بیت المقدس، وہاں پر قدرت کی اپنی نشانیاں دکھائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا یہ سفر مکے سے شروع فرما کر بیت المقدس پہنچے، وہاں پر تمام انبیاء کرام کی آپ نے امامت فرمائی۔ براق پر سوار ہوئے، حضرت جبرائیل کا ساتھ ہے، حضرت میکائیل کا ساتھ ہے، تمام 50,000 فرشتے کا جلوس ہے۔ آپ سفر فرما رہے ہیں، مسجد اقصی بیت المقدس پہنچتے ہیں، وہاں پر تمام انبیاء کی آپ امامت فرما رہے ہیں، تمام انبیاء کی آپ امامت فرما رہے ہیں، تمام سے ملاقات ہو رہی ہے۔ پھر وہاں سے مسجد اقصی سے آسمانی سفر شروع ہو رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے اپنے آسمانی سفر کا آغاز فرماتے ہیں۔ بیت المقدس سے آسمان کی طرف کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ دوسرے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تیسرے آسمان پر حضرت یونس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پانچویں آسمان پر حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چھٹے آسمان پر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابو الانبیاء جد المصطفیٰ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ ساتوں آسمانوں کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عجائب و غرائب مشاہدہ فرمانے کے بعد آگے بڑھتے ہیں، وہاں سے سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں، حضرت جبرائیل کا ساتھ ہے۔ فرش سے لے کر آسمانوں تک، ساتوں آسمانوں تک، بلکہ آگے تک سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل کا ساتھ ہے۔ وہاں پر حضرت جبرائیل امین رک جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں میں سدرہ کے آگے،
تو فروغ تجلی سے میرے پر جل جائیں گے. حضرت جبرائیل امین اس منزل پر آپ رک جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے کا سفر آپ جاری فرمائیں. یہ میری حد ہے، سدرہ جو ہے میری حد ہے، حضرت جبرائیل کی حد ہے، سدرۃ المنتہا نوری مخلوق کی حد ہے، فرشتوں کے سردار کی یہ حد ہے. اگر ایک قدم بھی اگر آگے بڑھاؤں میں تو فروغ تجلی سے میرے پر جل جائیں گے. تو اگر آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی طرح سمجھتے تو آپ روک لیتے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک معروضہ ہے، آپ یہیں تک آپ اپنے سفر کو ختم فرمائیے، آگے نہ جائیں. جب میرے پر جل سکتے ہیں تو آپ فرشی مخلوق ہیں، آپ مکی ہیں، میں فرشتوں کا سردار جل سکتا ہوں. تو آپ نے روکا نہیں، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح نہیں سمجھے، آپ اپنی برابری نہیں کیے، اپنے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں سمجھے اور حضور کو آپ کے برابر نہیں سمجھے. ورنہ آپ بھی آگے نہیں چلے گئے، حضور کے برابر سمجھتے تو وہ چلیے آپ بھی چلیے میں بھی ساتھ چلتا ہوں، نہیں، بلکہ آپ کو احساس ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جا سکتے ہیں. اگر اپنے کو حضور کے برابر سمجھتے وہ سیدنا جبرائیل تو آپ بھی آگے بڑھ جاتے تھے، یا حضور کو اپنی طرح سمجھتے تو روک لیتے تھے. نہیں، بلکہ آپ خود رک گئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ آپ کا سفر یہاں سے شروع ہے، یہ میری حد ہے، اب یہاں سے اب آپ کا سفر جاری رہے گا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے بڑھتے ہیں. تو سدرہ کے آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے بڑھتے ہیں مقام قاب قوسین تک. وہاں رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے، وہی الہی نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عبادات کا تحفہ پیش کرتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری تمام قولی مالی بدنی تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جواب ارشاد فرماتا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے سلامتی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بطور تحفہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب میں آپ اپنے گناہگار امتیوں کو بھی شامل فرماتے ہیں اور نیکوکاروں کو بھی شامل فرما کر جواب عنایت فرماتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ سلامتی ہو ہم پر، یعنی میرے ساتھ میری امت کے گناہگاروں پر بھی سلامتی ہو، تیری رحمت ہو ان پر، اور اللہ کے نیک بندوں پر، یعنی میرے نیک بندوں پر بھی امتیوں پر بھی تیری سلامتی ہو اور میرے گناہگار امتیوں پر بھی سلامتی ہو، یعنی ساری امت کو شامل فرما لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرب خاص میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت کے لیے معراج کا تحفہ عطا فرمایا. امت کی معراج نماز، الصلاۃ معراج المومنین، اور یہ 50 عطا فرمایا تھا. تو 50 سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر آپ کے وسیلے سے آپ کی التجا پر یہ نمازوں میں تخفیف ہوتی رہیں. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت آپ کی اس قابل نہیں کہ 50 عطا فرمائیں گی، لہذا کمی کروائیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے آپ کے کہنے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر نمازیں 50 سے 5 رہ گئی. تو بہرحال یہ سفر جو ہے جسمانی سفر ہے. یہ شرح خیر میں لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج جسمانی جاگنے میں ہوئی. صرف روحانی معراج کا قائل ہونا بدعت و گمراہی ہے. حضرت محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معراج میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. کیسا دیکھا؟ ما زاغ البصر وما طغى، یعنی جھپکی تک نہیں آنکھیں. ما زاغ البصر وما طغى، یعنی جمہور صحابہ کا یہی مذہب ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار فرمایا ہے. 7 آسمان، جنت و دوزخ اور عرش و کرسی،
بلکہ اس سے بھی اوپر حالت بیداری میں اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے گئے۔ شہزادے حضور غوث اعظم مخدوم الملت محدث اعظم ہند سید محمد اشرفی جیلانی علیہ رحمہ، حضرت حضور شیخ الاسلام کے والد گرامی ہیں آپ فرماتے ہیں ایک قدم فرش پہ ہے، ایک قدم عرش پہ ہے، ایک قدم فرش پہ ہے، ایک قدم عرش پہ ہے، ان کو نزدیک ہے جو دور ہے، سبحان اللہ۔ ایک قدم فرش پہ ہے، ایک قدم عرش پہ ہے، ان کو نزدیک ہے جو دور ہے، سبحان اللہ۔ یہ سفر یوں نہیں کہ بھاگ بھاگ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے ہیں اور اسی عجلے سے واپس آئے، یعنی بھاگ دوڑ کا سفر نہیں ہے کہ تیزی سے گئے تیزی سے واپس آ گئے، نہ کچھ دیکھا نہ سنا، بلکہ صحیفے کائنات کے ہر صفحے پر گلشن ہستی کی ہر پتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظمت، علم و حکمت کے جتنے کرشمے تھے سب بے نقاب کر کے اپنے محبوب کو دکھا دیے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم دکھائیں اپنی قدرت کی نشانیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت کی ساری نشانیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی نبی اور فرشتے کو کبھی حاصل نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا اور بلا واسطے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، اسی کو معراج کہتے ہیں، ہے نا۔ زمین پر تو ساری قدرت کی نشانیاں دیکھ چکے ہیں آپ، بیت المقدس کے اطراف کی ساری نشانیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرمائے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم دکھلائیں آپ کو ساری قدرت کی نشانیاں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اللہ کی نشانیاں دیکھنے کا سفر تھا۔ تو آثار مبارک کے لیے سفر کرنا یہ بھی جائز ہو گیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمایا، تو اللہ کے نشانیاں دیکھنے، قدرت کی نشانیاں دیکھنے، تبرکات دیکھنے کے لیے بھی اگر کہیں دور سفر کرنا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ تو نشانیاں دکھوانا یہ اللہ کی سنت ہے، اور نشانیاں دیکھنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو سنت الہی ہے اور سنت رسول ہے، تو نشانیاں دیکھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھوایا۔ پھر ساتوں آسمان کی سیر فرمائی، وہاں پر نشانیاں، جنت دوزخ تمام آسمانوں کی ہر چیز کی، عرش و کرسی سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرما لیے۔ اس کے بعد ذات الہی کا مشاہدہ ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب دیدار ہو گیا، اب اس کے بعد کون سی نشانی باقی رہی بتائیں؟ یعنی کہ اس ذات کو دیکھ لیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب الغیب ہے۔ حضور محدث اعظم فرماتے ہیں غیب کیا چیز ہے؟ دیکھ آئے ہیں وہ غیب الغیب، غیبوں کے غیب کو، عالم الغیب کو دیکھ آئے ہیں۔ غیب کیا چیز ہے؟ دیکھ آئے ہیں وہ غیب الغیب، یعنی وہ ذات جو مشہور ہے، سبحان اللہ۔ غیب کیا چیز ہے؟ دیکھ آئے ہیں وہ غیب الغیب، یعنی وہ ذات جو مشہور ہے، سبحان اللہ۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے بتائیں؟ کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم دکھلا دیں آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ تو اللہ نے قدرت کی ساری نشانیاں دکھا دی، آسمانوں کی سیر کرا دی، جنت دوزخ عرش کرسی سب دکھا دیا اللہ نے۔ پھر آخر میں اپنی ذات کا مشاہدہ فرما دیا۔ تو غیب کیا چیز ہے؟ دیکھ آئے ہیں وہ غیب الغیب، یعنی وہ ذات جو مشہور ہے، سبحان اللہ۔ امام اہل سنت محی الحنفیت، مظہر امام اعظم اعلی حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود، سبحان اللہ۔ جب سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو ابھی یہاں رات کا سما تھا، رات کے تھوڑے سے حصے میں گئے پھر واپس آ گئے۔
سفیدہ سحر کا نام و نشان نہیں تھا، کہ سحر کاذب بھی نہیں تھا کہ ابھی سورج طلوع ہونے والا ہے یا کچھ روشنی نظر آ رہی ہے، نہیں، بالکل تاریکی ہے، رات کا حصہ ہے، زنجیر ابھی ہل رہی ہے، جیسی جس حالت میں جس کیفیت میں آپ تشریف لے گئے اسی کیفیت میں واپس آ رہے ہیں، دیکھا کہ زنجیر ابھی ہل رہی ہے، بستر گرم تھا، یعنی بستر کی گرمی باقی ہے، یعنی یوں محسوس ہو رہا ہے کہ چند سیکنڈز بھی نہیں کے لیے بھی آپ جدا نہیں ہوئے، بستر میں وہی گرمی، وضو کا پانی اسی طرح بہ رہا ہے۔ یہ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے یہ تفسیر کہ اسی کیفیت میں زمانے کو اللہ نے روک دیا، وقت بالکل ٹھہر گیا، جو کا تو ماحول ہے۔ یہ مسافت بے شک بڑی طویل مسافت ہے، بڑا طویل سفر ہے، اتنے نشانیاں دیکھ کر آنا، قدرت کی نشانیاں، یہ تو بہت بڑا طویل سفر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ روک دیا۔ اس سفر میں پیش آنے والا ہر واقعہ بلا شبہ عجیب و غریب ہے، اسی لیے وہ دل جو نور ایمانی سے خالی تھے انہوں نے اسے داعی اسلام اور اسلام کے خلاف سب سے بڑا اعتراض قرار دیا۔ کئی ضعیف الایمان لوگوں کے پاؤں ڈگمگا گئے۔ یہ واقعہ معراج ایسا ہے کسی کے سمجھنے عقل حیران ہے، یہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ رات کے حصے میں گئے واپس آ گئے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں یقین کا چراغ ذوفشاں تھا انہیں قطعاً کوئی پریشانی اور تذبذب نہیں ہوا، اور نہ دشمنان اسلام کی ہرزہ سرائی اور غوغا آرائی سے وہ متاثر ہوئے۔ یہ واقعہ جو ہے ہر ایک کو تعجب میں ڈال دینے والا، حیرت زدہ کر دینے والا، ان کے امتحان تھا، وہ ہر ایک کے عقیدے کا نظریے کا ایک امتحان تھا کہ اس بات کو کون قبول کرتا ہے، کہ ایک حیرت انگیز واقعہ ہے، بلکہ آج تک بھی لوگ اس میں حیرت زدہ ہیں اور اس کا انکار کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس دور سے اس دور تک انکار ہو رہا ہے۔ جب یہ واقعہ کفار مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا تو خیخے لگانے لگے اور ٹھٹے اور تمسخر کرنے لگے اور دوڑے دوڑے یہ پروپگنڈا کرنے لگے کہ دیکھو محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسی بھیکی بھیکی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک عظیم فتنہ کھڑا کر دیا، کچھ نو مسلم اور کمزور ایمان لوگ متزلزل ہو کر مرتد ہو گئے۔ ابھی شروع کا واقعہ ہے کہ ایک دم پریشان ہو گئے کہ ارے یہ کیا بات ہے، رات میں گئے واپس آ گئے۔ تو جو کمزور ایمان کے تھے وہ پریشان ہو گئے، اور کفار جو تھے وہ تو مذاق اڑانے لگے، مسخرہ بنا شروع کر دیے۔ ابو جہل دوڑا دوڑا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور چٹکارے لیتے ہوئے بطور استہزاء مسخرہ پنا کرتے ہوئے کہنے لگا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، کیا آپ اب بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس امر کی تصدیق کرے گا جو انہوں نے سنائی ہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا طویل ترین سفر کرنے کے بعد صبح مکہ مکرمہ واپس آ گئے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے محبوب نے یہ فرمایا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور اگر اس کے علاوہ اس سے بھی کوئی اور عجیب خبر دی ہے تو میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ تو اس وقت آپ کو صدیق کا لقب عطا ہوا، سیدنا صدیق اکبر کو صدیق اکبر کا لقب عطا ہوا، یعنی سب سے بڑی تصدیق کرنے والے کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جو اس کا منکر ہوا اس کو کیا لقب ملا؟ ابو جہل، جاہلوں کا باپ، چونکہ وہ مذاق تمسخر کرنے لگا تھا۔ تو تصدیق معراج کے سبب سیدنا صدیق اکبر اس لقب سے سرفراز ہوئے، صدیق کے، اور ابو جہل جاہلوں کا باپ قرار دیا گیا۔ تو معراج جسمانی کا قائل صدیق ہے اور منکر ابو جہل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور عروہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس واقعے کو بیان فرما رہے تھے تو مشرکین میں سے ایک بے باک اور گستاخ اٹھا
یہ گستاخ اور دور میں ہوتے ہیں، اس دور سے اس دور تک یہ گستاخوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. یہ گستاخ ختم نہیں ہوئے بلکہ ان کا سلسلہ جاری ہے، ان کی نسل جاری ہے، ان کی ذریت آج بھی باقی ہے. بے باک لوگ، بے لگام لوگ جو ہیں، وہ جو اعتراض کرتے رہتے ہیں نبی کی ذات پر، وہ جاری رہتے ہیں. اب جو کوئی اگر ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرے تو سمجھ لینا یہ انہی میں سے ہے، یہ انہی کی نسل میں سے ہے جو بے باک انداز میں، گستاخانہ انداز میں اعتراضات کرتے ہیں. تو گستاخ اٹھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ذرا کھڑے ہو جائیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. اس نے کہا ایک پاؤں اٹھا لیجئے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک اٹھا لیا. پھر گستاخ نے دوسرا قدم اٹھانے کی پیشکش کر دی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں دوسرا قدم اٹھاؤں تو زمین پر گر پڑوں گا. تو کافر ہنسنے لگا، ٹھٹا کرنے لگا اور کہنے لگا جب آپ زمین سے ایک بالش بھر قدم نہیں اٹھا سکتے تو آسمان اور سدرۃ المنتہا تک آپ بغیر کسی واسطے کے کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ چونکہ ان کا یہ سوال بطور استہزاء اور لایا نہیں تھا، مسخرہ بنا تھا، توہین کا تھا، توہین کے انداز میں تھا. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غضب کے آثار نمایاں ہوئے اور جھڑکتے ہوئے فرمایا کہ حرم شریف سے نکل جاؤ اور علی سے جا کر اس کا جواب پوچھ لو. وہ سٹپٹایا، فوراً مسجد سے نکل کر حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے پاس گیا اور وہی بیہودہ سوال آپ سے پوچھا. تو خون ہاشمی جوش میں آیا اور آپ نے اس کا سر قلم کر دیا، تلوار نکالی اور اس کا سر سے جسم سے سر کو جدا کر دیا. اس پر لوگوں میں چیمی کو یہاں شروع ہو گئی. تو کہنے لگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ اس کے سوال کا جواب دینے کے متعلق ارشاد فرمایا تھا، تو آپ نے اسے قتل کیوں کر دیا؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ وہ گستاخ اور سرکش تھا. تو گستاخ کی سزا کیا ہے؟ سر قلم کر دینا. یہ توہین جو کرتے ہیں گستاخ رسول کی سزا یہی ہے. مرتد کی سزا قتل ہے، مرتد مقتل میں جانے کی چیز ہے. تو اس کا سوال کرنا حقیقت معلوم کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ محض مزاح کے لیے تھا. آپ اسے خود بھی جواب دے سکتے تھے اور آپ سمجھتے تھے کہ یہ مطمئن نہیں ہوگا، اس لیے آپ نے اسے میری طرف بھیج دیا تاکہ میں اسے قتل کر دوں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد. تو بعض لوگ سوال جو ہے ایک توہین کے انداز میں، مزاح کے طور پہ، یعنی معلوم رکھتے ہوئے، جواب کو جانتے ہوئے بھی ایک توہین کے پیش نظر سوال کرتے ہیں. ان کا مقصد کوئی حصول علم نہیں ہوتا، یہ تشفی حاصل کرنا نہیں بلکہ ایک توہین کرنا، امتحان لینا، ذرا چیک تو کرو ذرا تو وہ دیکھنے کے لیے جو ہوتا ہے یہ توہین کے انداز میں ہوتا ہے. تو سیدنا علی مرتضیٰ نے اس کو قتل کر دیا. اور اس کے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ کروایا تھا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات، ہر عاجزی سے پاک ہے، بے بسی سے، مجبوری سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کامل قدرت والا ہے. اپنی قدرت کاملہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سفر فرمایا. آپ نے اس خارق العادت سفر کو اپنی طاقت سے کرنے کا دعویٰ نہیں کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خرق عادت سفر ہے، یہ عادت کے خلاف جو سفر ہوا ہے اپنے سے دعویٰ نہیں فرما رہے بلکہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سفر کروایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوے کے ساتھ یہ سفر کروایا کہ وہ ہر نقص، ہر عیب اور ہر کمزوری سے پاک اور منزہ ہے اور وہ جو ارادہ فرماتا ہے اسے کرنے پر قادر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے سامنے اس قسم کے واقعات اسی طرح ہیں جس طرح سورج کے سامنے ایک ذرہ یا سمندر کے سامنے ایک قطرہ آپ کی حیثیت ہوتی ہے. پھر کفار مکہ نے نئے نئے انداز میں سوالات کرنے شروع کر دیے.
اور بیت المقدس کے متعلق آپ سے مختلف قسم کے سوالات پوچھنے لگے. اب تجسس بڑھتا گیا، چلو پوچھتے جاؤ. اب سوالات کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ کیا آپ نے ہمارا وہ قافلہ بھی دیکھا ہے جو تجارت کی غرض سے شام کی طرف گیا ہوا تھا؟ ملک شام جو ہمارا قافلہ گیا ہوا تھا، کیا اس کو بھی دیکھے؟ اس سوال پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس جگہ تشریف لے گئے جہاں سے آپ نے اس سفر کا آغاز کیا تھا. تو وہاں سامنے سے تمام کے تمام حجابات اٹھا دیے گئے اور بیت المقدس آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تمام کی تمام تفصیلات بیان فرمانے لگے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا وہ تجارتی قافلہ میں نے روحا کے مقام پر دیکھا ہے اور ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا اور وہ اسے تلاش کر رہے تھے. ان کے کجاؤں میں پانی کا ایک پیالہ تھا، میں نے وہ اٹھایا اور اس سے پانی پی لیا اور پھر وہ پیالہ اسی جگہ پہ رکھ دیا. تم اپنے قافلے والوں سے دریافت کر لینا کہ کیا اس میں سے کچھ پانی باقی تھا. تو وہ کہنے لگے یہ ایک واضح نشانی ہے. چلو ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہے، دریافت کر لیں گے، پوچھ لیں گے. پھر پوچھنے لگے کہ ہمارا قافلہ یہاں کب پہنچے گا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اسے تنعیم کے مقام پر دیکھا ہے جو حرم شریف کے بالکل نزدیک ہے. اب جو عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ تنعیم یہ حرم شریف کے حدود کے باہر ہے. تو یہاں پر جو ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرتے ہیں، یہ مقام تنعیم کا مقام ہے. تو وہاں پر جا کے مسجد عائشہ ہے وہاں پر، تو اس مقام پر سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں. تو بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو تنعیم کے مقام پر دیکھا ہے جو حرم شریف سے بالکل نزدیک ہے. پھر آپ نے ان کے استفسار پر اس قافلے کی تمام تفصیلات بیان کر دیں اور فرمایا اس قافلے کے آگے ایک مٹی والے رنگ کا اونٹ ہے، اس پر اون کے بالوں کے بنے ہوئے وہ بورے ہیں. وہ قافلہ سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ یہاں پہنچ جائے گا. تو مشرکین بولے یہ بھی ایک نشانی ہے، چلو اس کو بھی دیکھ لیں گے. ایک نشانی تو وہ پیالہ دیکھ لیں گے، کیا پانی پیے تھے. دوسری نشانی یہ کہ یہ مغرب تک یہ پہنچ جائے گا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے. کفار سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکل کھڑے ہو گئے اور انتظار کرنے لگے اور دو آدمیوں کو الگ الگ دو ٹیلوں پر کھڑا کر دیا. ان میں سے ایک کا منہ مشرق کی جانب اور دوسرے کا مغرب کی طرف تھا. جو ہی سورج کا کنارہ مشرقی افق میں ظاہر ہوا تو مشرق کی طرف منہ کرنے والے نے کہا وہ دیکھو سورج طلوع ہو گیا. عین اسی وقت مغرب کی طرف منہ کرنے والا پکارنے لگا وہ دیکھو قافلہ سامنے آ رہا ہے اور اس قافلے کے آگے وہی مٹی والے رنگ کا اونٹ ہے. اور تمام کی تمام وہ نشانیاں جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ جوں کی تو اس قافلے میں موجود ہیں. لیکن ان بدبختوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ تمام کچھ دیکھ کر بھی اسلام قبول نہ کیا اور کہنے لگے ھذا سحر عظیم، یہ تو بہت بڑا جادو کا کرشمہ ہے. سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اسلام قبول نہیں کیے. یعنی جو جن کے دل جو ہے سخت ہو چکے تھے وہ اسلام قبول نہیں کیے. لیکن بعض لوگ جو ہے تصدیق کرنے لگے اور بہت سے کفار اسلام میں بھی داخل ہو گئے. تو جن کے مقدر میں کفر تھا وہ کفر پہ رہے اور جن کے قسمت میں اسلام تھا، دولت ایمان تھی، تو وہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. تو اہل ایمان کے نزدیک کسی واقعے کی صحت و عدم صحت کا انحصار اس پر نہیں تھا کہ ان کی عقل یا اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، یعنی عقل کی بنیاد پر نہیں. ایمان والوں کے لیے نزدیک جو ہے صحت کا واقعہ جو ہے کسی واقعے کی صحت و عدم صحت کا انحصار اس پر نہیں تھا کہ ان کی عقل اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بے پایان کے سامنے کسی چیز کو ناممکن خیال نہیں کرتے تھے. ان کا یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے. ہمارے وضع کیے ہوئے قواعد و ضوابط اس کی قدرت کی بے قرانیوں کو محیط نہیں ہو سکتے. اور جو اس واقعے کی خبر دینے والا ہے وہ اتنا سچا ہے کہ اس کی صداقت کے متعلق شک و شبہ کیا ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. وہاں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. جب اس نے بتا دیا
کہ جس کی صداقت ہر شک و شبے سے بالاتر ہے کہ اس قدرت والے نے ایسا کیا ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر وہ امکان و عدم امکان کے چکر میں کیوں پڑے؟ ماننے والے تو یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو اب اس میں امکان عدم امکان کی کیا بات ہے؟ پاسبل یا امپاسبل نہیں، اللہ کی قدرت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے جب شب اسراء کی صبح کو حرم شریف میں نبی برق صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے بھرے مجمع میں اس عنایت ربانی کا ذکر فرمایا تو لوگ دو حصوں میں بڑھ گئے، بعض نے صاف انکار کر دیا اور بعض نے بلا چوں و چرا تسلیم کر لیا۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب یہ واقعہ پیش آیا، لیکن آج صورتحال قدر مختلف ہے۔ جب تو دو حصوں میں بڑھ گئے تھے، ایک ماننے والے ایک نہیں ماننے والے، دو حصوں میں، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے۔ لیکن آج صورتحال قدر مختلف ہے، ایک گروہ تو وہی منکرین کا ہے اور دوسرا گروہ وہی ماننے والوں کا ہے۔ ابھی بھی دو گروہ ہے، لیکن اب تیسرا گروہ بھی نمودار ہو گیا ہے۔ جب دو گروہ تھے، ماننے والے نہیں ماننے والے، بلیو کرنے والے نان بلیور تھے، بلیور نان بلیور، ماننے والے نہیں ماننے والے، منکرین اور قائل جو ماننے والے ایمان والے اور ایک منکرین تھے۔ لیکن آج تیسرا گروہ بھی ہو گیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اذہان اس منکر گروہ کی علمی اور مادی برتری کے حلقہ بگوش ہیں، اور ادھر اسلام سے بھی ان کا رشتہ ہے۔ اب بظاہر اسلام میں ہے لیکن ان کا ذہن ابھی بھی ادھر چل رہا ہے، تو یہ تیسرا گروہ ہے۔ مسلمانوں میں بھی یہ گروہ ہے اسلام میں داخل، لیکن ذہن ان کا ادھر ہی جا رہا ہے۔ کیا واقعی یہ جسمانی معراج تھی یا خواب میں تو نہیں ہوئی، خیال میں تو نہیں ہوئی، خواب کی کیفیت میں تو نہیں ہوئی؟ یہ سر سید کی طرح، سر سید احمد خان کی طرح یا منکرین بہت سارے ہیں جو اس واقعے کو آج بھی جھٹلاتے ہیں کہ نہیں یہ خواب کا واقعہ ہے، خیال کا واقعہ ہے۔ نہ وہ اسلام سے رشتہ توڑنے پر رضامند ہے اور نہ اپنی ذہنی مربیوں کی موضوعات و نظریات رد کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ تو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، ادھر اسلام میں داخل ہے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے، لیکن ذہن ادھر جا رہا ہے کہ واقعی میرا جسمانی خواب میں ہوئی یا فکر آج بھی وہی ابو جہل کی فکر لیے ہوئے ہے۔ تو منکرین آج بھی بہت سارے ہیں، تو یہ تیسرا گروہ ہے جو ادھر رہ کے ادھر سوچ رہا ہے۔ ناچارا وہ اس واقعے کی ایسی ایسی تعویلیں کرتے ہیں کہ واقعے کا نام تو رہ جاتا ہے لیکن اس کے سارے حسن و جمال پر پانی پھر جاتا ہے اور اس کی معنویت کلعدم ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ اپنے اس طریقے کار پر بڑے مطمئن نظر آتے ہیں، اب ایسے ایسے تعویلات پیش کرتے ہیں کہ نہیں یہ واقعہ اس طرح نہیں اس طرح ہوا، خواب کی کیفیت وہ فلاں کو دیکھ کے آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جائے عرش پہ جا کے حضرت جبرائیل امین کو دیکھ کے آ رہا ہے۔ ایک نئے نئے انداز میں باتیں ہوتے ہیں۔ جبرائیل امین تو یہاں پر 50,000 فرشتوں کے ساتھ جلوس کی شکل میں آئے ہیں، خدموں کو بوسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خدمے مبارک کو آپ نے بوسہ دیا، تو کیا عرش کے آگے بھی جا کے کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کو دیکھنے گئے تھے؟ تو بہرحال ایک ایک انداز میں نئے نئے انداز میں کچھ بیان کرتے ہیں اور خود مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھی دلائل پیش کر دی ہے۔ وہ دل میں یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام پر وار ہونے والا ایک بہت بڑا اعتراض دور کر دیا ہے، اس لیے ہمیں مختصراً ان تینوں گروہوں کو ایسے دلائل فراہم کرنا ہے کہ اگر وہ تعصب کو بالائے طاق رکھ کر ان سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت اور اس کی شان کبریائی پر ایمان رکھتے ہیں اور حضور فخر موجودات باعث تخلیق کائنات سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا رسول مانتے ہیں، ان کے لیے تو واقع معراج کی صداقت پر اس آیت کریمہ کے بعد مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اسی موقع پر اس آیت جلیلہ کی مختصر تشریح کی جائے گی، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا واقع معراج کا، انشاءاللہ
تسلسل جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس واقعے کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔